بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فضیلت صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں مذہبی اسکالر، اسلامک اسکالر ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کی۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پروفیسر صاحبہ، ویسے تو یہ موضوع جتنا ہم اس پر بات کر لیں، جتنا لکھ لیں، جتنا ہدیہ پیش کر لیں اتنا کم ہے، لیکن مختصر وقت میں کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہی صاحب قرآن کی ہے تو پہلے تو قرآن ہی کو دیکھ لیں، اتنی عظیم کتاب، اور جس پر نازل ہوئی وہ کتنے عظیم ہوں گے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کہ ہم ویسے تو اللہ کے نبی اول بھی ہوئی آخر بھی ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں۔ اللہ کی آفاقی کتاب، سب سے بڑی کتاب قرآن، جو اس نے کہا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور ازل سے جتنے لوگ تھے یعنی آدم علیہ السلام سے ان سب کے بارے میں بھی قرآن میں رہنمائی آ گئی۔ قرآن جو ان سب کے لیے مہیمن بنا دیا گیا، تو سب سے اعلیٰ کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور فضیلت کا اندازہ یہاں سے کر لیں کہ عام طور پر بھی کوئی انسان درجے میں کم ہوتا ہے، آپ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو نوٹس دیتے ہیں، آپ اسکرپٹ دیتے ہیں، آپ اس کو بک پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ ہے، اس کو آپ نے تیاری کرنی۔ لیکن جب بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے تو اسی مہینے کے حساب سے ہم دیکھ لیں کہ قرآن جیسی کتاب جو آفاقی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی مہینے میں 27 رمضان کو نازل ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر مکمل نازل ہوگی، آسمان دنیا پہ نازل ہوگی، امت کو سکھانے کے لیے تھوڑی تھوڑی کر کے بھیجی گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کر دی گئی۔ اب دیکھیں نا، ایک اتنی بڑی کتاب جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آنی ہے، وہ کتاب میں رب نے بھیجی نہیں۔ حالانکہ بندہ بشر میں غلطی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے، لیکن حضور کی فضیلت اتنی کہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی ہم نے آپ کو بنایا ہی ایسے، آپ ہیں اتنے افضل کہ آپ جو بات بھی کریں گے وہی ہوگی جو اللہ نے نازل کی تھی۔ تو آپ پر جو قرآن ہم بھیج رہے ہیں، وہ جو آپ پڑھیں گے نا وہ قرآن ہوگا۔ دیکھیں ہے وہ رب کا کلام، لیکن پڑھیں گے آپ۔ اور سوچیں ذرا اس لمحے کو، اس وقت کو، جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے آتے ہوں گے، حضور پڑھ رہے اور فرما رہے یہ قرآن ہے، وہ لکھ لیتے ہیں اس کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری بات ہے، اس کو صحابہ حدیث میں لکھتے ہیں، ایک ہی آواز سے، ایک ہی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث۔ تو مطلب فضیلت ڈیفرینشیٹ کر دیتے ہیں اس کو ساتھ۔ آقا علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے نا کہ یہ سورت فلاں، یہ آیت فلاں سورت میں فلاں پارے میں اس کو لکھ دیا جائے۔ لیکن میں اس وقت کو سوچتی ہوں نا کہ کاش علماء ہم بھی دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی فرما رہی ہیں، بول رہی ہیں، آواز تو آواز، پھر وہ رب کا کلام بول رہی ہیں، لے کر آنے والا نظر نہیں آتا، اور بہت دفعہ ایسا ہوا جبریل امین آئے بھی نہیں، وہی نازل ہو۔ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ جبریل امین نے آ کر کہا الف لام میم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکے، تو جبریل امین کہنے لگے مجھے نہیں سمجھ میں آیا، انہوں نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتا دی ہے، اوکے آگے چلو پھر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بہت دفعہ ایسے بھی ہوا کہ جبریل امین بیچ میں تھے ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں غلط فہمی لوگوں میں رہتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اینڈ تک کمپلیٹ ہوا۔ حقیقت ہے 23 سال، تقریباً 23 سال لگے، لیکن وہ میرے اور آپ کے لیے لگے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کا نزول ہے وہ تو ڈے فرسٹ سے تھا، تبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پڑھتے ہیں نا، بخاری میں بھی مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام ہر سال رمضان مبارک میں جبریل امین کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں دروس قرآن چل رہے ہیں، دورہ قرآن چل رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے اپنے زندگی کا جو آخری سال تھا دنیاوی زندگی کا، اس میں 2 دفعہ دورہ قرآن کیا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ آقا علیہ السلام پر پورا قرآن پہلے سے ہی نازل شدہ تھا، صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا بتایا کرتے تھے۔ ہوتا ہے نا اس میں کہ آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو سکھائیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھے۔ ہم تھوڑے ہیں، ہمارا ذہن چھوٹا ہے، ہماری ورکنگ کم ہے، ہم اللہ کے اتنے قریب بھی نہیں، لیکن آپ کی فضیلت کا اندازہ کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر فضیلت میں جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں اللہ کی رسی کو تھامو۔ اب جو اللہ کی رسی کو تھامنے کے لیے نکلے تو سمجھ نہیں آتا اللہ کی رسی کیا ہے، تو اکثر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، لیکن میری سوچ یا میں جیسے منہاج القرآن کی میں پریزیڈنٹ بھی رہی، جو میں نے وہاں سے سیکھا، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن سے جڑنے کے لیے بھی نا آپ کو صاحب قرآن سے جڑنا پڑتا ہے۔
اگر آپ اپنے ٹیچر سے اٹیچ نہیں ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ ہے وہ آپ کو کلیئر نہیں ہے، یعنی آپ کسی بھی فیلڈ کا حصہ ہے، آپ کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ اٹیچ نہیں تب تک آپ وہ چیز اچیو نہیں کر سکتے. ایسے ہی اللہ کی رسی کو تھامنے میں آقا نے فرمایا نا، میں تم میں قرآن اپنی سنت. صحابہ نے پوچھا نا کون سی رسی اللہ کی ہم نے تھامنا ہے، اس کو کامیاب ہو جانا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مختلف روایات ہیں، میں واقعے کی صورت میں یا چند جملے میں بتا دیتی ہوں. فرمایا کہ میں تم میں قرآن، اپنی سنت، اپنے صحابہ کی سنت اور اہل بیت کی محبت کو چھوڑے جا رہا ہوں. جس نے ان کو پکڑ لیا اس نے اللہ کی رسی کو پکڑا، اور جس نے ان کو چھوڑا وہ تو فرقے میں پڑ گیا. اب وہ اللہ کی رسی میں قرآن ہم تک پہنچا حضور کے صدقے سے، حضور کے وسیلے سے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو قرآن خود سے سمجھ آ جائے. جب تک وہ آقا علیہ السلام کی حدیث کو پڑھ نہیں لیتا اسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان سے محبت کریں گے تو ملتی ہے. ہم نے اکثر اس ٹاپک پہ بات چیت بھی رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے آپ علیہ السلام سے محبت کیجیے، کیونکہ جب تک آپ اس سے محبت نہیں کرتے آپ اس کے طریقے کو اڈاپٹ نہیں کرتے. الہی کا ذریعہ ہی ہوا ہے. وہی ہے نا. ہاں، تو آپ کو محبت ملے گی تو سنت رسول نصیب ہوگی. پھر تیسری چیز ہے صحابہ کرام کی سنت. تو صحابی کو اگر ہم ڈیفائن کریں، ڈیفینیشن بیان کریں تو صحابی ہوتے ہی وہی ہیں. ہر شخص کو صحابی نہیں کہتے جو کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھ لے. صحابہ کی طرح ہم نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، جہاد کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کا درجہ بہت ہے. ریزن از اونلی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے، اس لیے وہ صحابی. تو صحابہ کو بھی درجہ حضور کی وجہ سے ملنا ہے. اہل بیت کی محبت وہ اس لیے ویلیویبل ہے. حضرت بی بی فاطمہ کی بات ہم نے کچھ ٹائم پہلے بھی کی، مولا علی کی بات آتی ہے، امام حسن کی، امام جس کی بھی آپ اہل بیت میں بات کریں، ان کو درجہ کس لیے مل رہا ہے؟ کیونکہ حضور کی آل ہے، حضور کی بیوی ہے، اسی لیے امہات المومنین ہے، ورنہ وہ بھی تو خواتین تھیں. تو اللہ نے صحابہ کو درجہ دیا، اہل بیت کو دیا، سنت رسول کو دیا، قرآن کو دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا ریلیشن حضور سے. تو میں ایک سادہ سا ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ اگر ان سب کو آپ ایک پھول کنسیڈر کریں نا، اکٹھا کریں، گلدستہ بن جائے گا. وہ گلدستہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی رسی ہی حضور ہیں، تو ان کی اور فضیلت مطلب ویسے تو میں تو کبھی بیان کر ہی نہیں سکتی. ان کا نام ہے تو دل میں ایسے محبت والی باتیں آ جاتی. تو اللہ ان کی فضیلت کا صدقہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق. آمین ثم آمین. صورت ٹاپک اور وقت کی کمی، کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.